اگلی تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ محترمہ شائستہ فجر صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال کریں۔ اجالے کی امید میں وعدوں، نویدوں اور خوشنما نعروں کے بیچوں بیچ چلتے چلتے 70 برس بیت گئے۔ یاد کیجئے جب بنگال کی سڑکوں پر ہمارے قحط زدہ لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، ہم روٹی، کپڑا اور مکان کے نعروں پر خوش ہوتے رہے۔ جب ملک قرضوں کی زنجیروں میں جکڑا تھا، ہم قرض اتارو ملک سواروں کے نعروں پر ہاتھ اٹھا کر چلتے رہے۔ ہم آبلا پا تبدیلی کے گیتوں پر ناچتے رہے۔ ہم انقلاب کے وعدوں پر گولیاں کھا کر گرتے رہے۔ ہمارے لہو سے قطرہ قطرہ جڑنے والی دولت مہرانوں، حبیبوں اور بینکوں کے رستے ان سیاسی لٹیروں کی نظر ہوتی رہی۔ ہماری بسمائے ہسپتالوں کے دروازوں پر مرتی رہی۔ ہمارے زین اور شاہزیب سسک سسک کر شاہراہوں پر دم توڑتے رہے، قتل ہوتے رہے کہ صدر اعلی وقار وزارت کے بھوکے، صدارت کے بھوکے، یہ گدی نشیں اور مخدوم بھوکے، قناعت کی دولت سے محروم بھوکے، اگر ہوں پیاسے لہو کھینچتے ہیں، یہ دہکا سے بیٹی بہو کھینچتے ہیں، زمینوں پہ قابض یہ بھوکے وڈیرے، مکینوں پہ قابض یہ ڈاکو لٹیرے، ہوس پھر بھی دل سے اترتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے، کبھی بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے۔ اگلی ہماری جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا تعلق کینیڈ کالج لاہور سے، محترمہ عائشہ خالد صاحبہ، آپ سب کی بھرپور تعلیم۔ آئیے عائشہ۔ آج کا پاکستان تڑپتا، بلکتا اور سسکتا پاکستان ہے، کیونکہ صدر اعلی وقار اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 35% افراد پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، 35% آبادی آئرن کی کمی کا شکار، 1515 افراد کے لیے ایک بستر، 1575 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور روزانہ 25,000 افراد سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ صدر اعلی وقار امیروں کے بچے پھل صفائی میں مصروف، غریبوں کے بچے پھل صفائی میں مصروف، امیر چڑھ رہا ہے عرش پر اور غریب بیٹھا ہے فرش پر، امیر بنا رہا ہے مال تو غریب کی کھچ رہی ہے کھال، تو غریب کی کھچ رہی ہے کھال۔ صدر اعلی وقار، یہ سب حالات دیکھ کر میرا دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اب میرے دوسرے بازو میں وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی، اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے بھی میری شہرت کا لہو چاٹ چکی، پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر سے میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے، پھر سے میرے صحن میں بارود کی بو پھیلی ہے۔ شکریہ۔ اگلی جو ہماری مقررہ ہیں ان کا تعلق لاہور کالج سے ہے، نام ہے ان کا فاخرہ انجم، تشریف لاتی ہیں فاخرہ انجم، اظہار خیال کریں گی کہ آج کا پاکستان سسکتا پاکستان ہے یا پھر ابھرتا پاکستان۔ فاخرہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ اظہار کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ مدعا کیا؟ ماجرا کیا تھا؟ مجھے معلوم ہے یہ جز تو حرف لا الہ کیا تھا۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر۔ اعلی وقار، ملوکیت کا خنجر عوام الناس کے سینے پر دھرا ہے، انصاف امرا کی دہلیز پر ہاتھ
बांधे खड़ा है। हर फर्द सर की हवस में अंधी दौड़ का शिकार है, ताकतवर कमजोर को निगल रहा है। आली वक़ार, लेकिन जब दुखी दिल आबाद होते हैं तो बहार आती है, जब खजा में पतझड़ होता है तो नई कौंपलें खिलती हैं। जिंदगी स्याह सफेद दागों से बनी रस्सी है। एक बरतानवी ने मेरे कायद से सवाल किया कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, तो मेरे कायद ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। लेकिन आली वक़ार, आज के पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए इस सरजमीन में खून के फवारे उगले थे। एक दुनिया वतन से बेवतन हुई थी। इसके लिए मुसलमान खवातीन ने अपनी इज्जत और नामूस का नजराना पेश किया। आली वक़ार, ये मेरे अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है। इकबाल अपने नौजवान को शाहीन कहते हैं। वो शाहीन जो जामिद नहीं मुतहरिक है, जो साबित नहीं सियारा है, जो करगिस नहीं शाहीन है। वो शाहीन जो बुलंदी की तरफ बढ़ता है लेकिन पस्ती की तरफ नहीं देखता। वो किसी महल को अपना ठिकाना नहीं बनाता, बल्कि पहाड़ की चोटियां उसका ठिकाना होती हैं। आली वक़ार, आज का पाकिस्तान उभरता पाकिस्तान है। कराची की एक वक्त की रोटी खाने वाली नसीम हमीद बेहतरीन एथलीट का एजाज हासिल करती है और वो साबित करती है कि आज का पाकिस्तान उभरता पाकिस्तान है। आली वक़ार, राय हारिस 90 ममालिक में से 22 लाख साल बाद में अव्वल पोजीशन हासिल करता है और वो ये साबित करता है कि आज का पाकिस्तान उभरता पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान उभरता पाकिस्तान है। आली वक़ार, अगर हम पाकिस्तान को इस्लाम का कला बनाना चाहते हैं तो हमें इस्लाम के असूलों पर अमल करना होगा, गैर कानूनी कामों को रोकना होगा, रिश्वत लेने और देने वालों को नापसंद करना होगा और पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना होगा। जिधर भी जाना मोहब्बतों की एक महफिल उजाल रखना, हमारे बस में नहीं है यारो अदावतों को संभाल रखना। कहीं है सुन्नी, कहीं वहाबी, कहीं है सिंधी, कहीं बलोची, हजार टुकड़ों में बट रहा है। मेरे वतन का ख्याल रखना, मेरे वतन का ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। फ़ाखर अंजुम इजहार ख्याल कर रही थीं और उन्होंने साबित किया कि आज का पाकिस्तान सिसकता पाकिस्तान नहीं बल्कि उभरता पाकिस्तान है। और इसीलिए तनवीर नकवी ने कहा था, तोड़ डाले हैं मैंने सब रिश्ते, जब से रिश्ता वतन से जोड़ा है। अब मैं दावत दूंगा एफसी कॉलेज के तालिबे इल्म अली ज़ीशान से कि वो तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल करें इसी मौजू पर कि क्या उनकी नज़र में आज का पाकिस्तान सिसकता पाकिस्तान है या उभरता पाकिस्तान। अली ज़ीशान। क्यों आंखों में बहते हुए अश्कों की लड़ी है, चुप रह मेरे हम वतन कयामत की घड़ी है। होता है गुमां कहीं मैदाने हश्र का, हर एक मुसलमान को अपनी पड़ी है। फिर सुर्ख सुर्ख है मेरे दरियाओं का पानी, लगता है कहीं खून की बरसात पड़ी है। इन जालिमों को जड़ से मिटा दे मेरे रब, सब हाथ उठाओ के दुआओं की घड़ी है, सब हाथ उठाओ के दुआओं की घड़ी है। जनाबे सद, ये ना तो वो पाकिस्तान है जो इकबाल ने ख्वाब में देखा और ना वो जिसकी कायद ने तकमील की। तो जिन लोगों ने कायद की रूह से हर कौमी दिन पर ए रूह कायद, ए रूह कायद, ए रूह कायद कह कहकर वादा किया, ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, मिट्टी से है सच्चा प्यार हमें, हर प्यार के रंग उबारेंगे, हम खूने लगे जां भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे, डालेंगे फजा में वो जज्बे कागज पे जो लिखा करते हैं। ए रूह कायद आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। कहाँ हैं वो लोग? नहीं नजर आएंगे जनाबे वाला। मैं उस मुल्क का रहने वाला हूं जिस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले साइंसदान ये कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे इस कौम के लिए काम करने पर पछतावा है। जहां सड़कों पर लाशें गिरती हैं, ऐसे जलते नशेमन में हमारे बाशऊर लोग ये लिखते, ये बोलते और ये गुनगुनाते नजर आते हैं। नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिशे तीत जो कर बैठे सरे तूर को ही तूर ही भर के तजल्ली से जला देते हो। कहीं गलियों में बहता मासूम खून,
تو کہیں محلوں میں گونجتی پائل کی جھنکار، کہیں ان یونیورسٹیوں میں معاشرتی اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے اقبال کے شاہین، اور کہیں بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوا باپ۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں، اٹھئے غریب شہر کی لاش اٹھائیے، اڑتی نہیں یہ خاک خدارا اڑائیے۔ یہ تھے علی ذیشان، جن کا تعلق ہے FC کالج سے، اور بہت اچھی تقریر کی، جیسے سب نے تقریر کی بہت اچھی۔ علی ذیشان نے جو شعر پڑھے اپنی تقریر میں، اس سے اندازہ ہوا کہ علی ذیشان استاد نصرت فتح علی خان کو خوب سنتے ہیں۔ تم ایک گورکھ دندہ ہو، اس کے کافی انہوں نے اشعار اپنی تقریر میں شامل کیے۔ جناب، ہمارے آج کے اس پہلے پروگرام میں اب 4 مزید پارٹیسپنٹس باقی رہ گئے ہیں، اور ان 10 پارٹیسپنٹس میں سے ہم انتخاب کریں گے 4 لوگوں کا، جو اگلے پروگرام میں پھر فائنل مقابلے میں حصہ لیں گے، اور اس مقابلے میں پھر 1، 2 اور 3 ان پوزیشنز کے حقدار ٹھہریں گے۔ ٹاپ پوزیشن ہولڈر کو 50,000 روپے انعام ملیں گے، نمبر 2 پر آنے والے کو 30,000 روپے انعام ملیں گے، اور تھرڈ پوزیشن کو 20,000۔ لیکن صرف انعام پیسوں کی صورت میں نہیں ہے، انعام میں اور بھی بہت کچھ ہے، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ دیکھتے رہیے کیا کچھ ہے باقی۔ ہم اگلے پارٹیسپنٹ کی جانب جائیں گے، جن کا تعلق پنجاب گروپ آف کالجز سے۔ تشریف لاتی ہیں مہرال قمر۔ صدر اعلی وقار، مکلی کا قبرستان ہے، لوگ ببول کے کانٹے چنتے ہیں، ٹھٹھا سے سرکاری بابو آتے ہیں، اور 8 آنے سیر کے حساب سے یہ کانٹے خرید کر لے جاتے ہیں، اور 1947 کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کانٹے وزیر اعظم کے فرمان سے لے کر تمام سرکاری دستاویزات پر لگائے جاتے ہیں، کیونکہ اعلی وقار پیپر پن نہیں تھی، کاغذ قلم نہیں تھے، کرسیاں میز نہیں تھی، اسٹینوگرافروں نے کریٹوں کو کرسی میز بنا لیا، سیکٹریٹ کے دالانوں میں بیٹھنے لگے، وزراء کے گھر دفاتر میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ اعلی وقار وسائل کی کمی تھی، حالات ناسازگار تھے، مگر کہتور رجال نہیں تھا۔ میری قوم میں وہ لوگ شامل تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، جو پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے، یہ دھڑ ہے، تو جو لینا چاہے، یہ بازو، یہ تیشا، تو جو لینا چاہے، یہ مٹی، یہ گیہوں، تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد ہم پر اٹھا لے، وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے۔ کیونکہ اعلی وقار تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں، اور ہم کو اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ مہرال قمر۔